खबरें, तफसील और उसका तज्जिया। अडयाला जेल में इमरान खान, अली मीन गंडापुर की आज मुलाकात और अहम रहनुमा भी शामिल है। अलीमा खान भी इन मुलाकातों में शामिल होंगी। अभी तक उसकी तफसीलात नहीं आई क्योंकि शायद मुलाकात हो जाए आज। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से कोट ट्वीट ने आग लगा दी। पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली टीम तीसरे दिन भी अडयाला पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, पहिया जाम हड़ताल, शहरों को बंद करना, पूरी प्लानिंग सिंध उसमें शामिल है। मुराद सईद का पैगाम भी आ गया है और हुकूमत की तरफ से एक दफा फिर तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राब्तों में ख्वाजा साद के बाद अब राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफात और तनकीद के नश्तर जो चल रहे हैं। फील्ड मार्शल की तकरीब आज दोबारा होगी। सेनेट में अफवाजे पाकिस्तान की तनख्वाहें डबल करने का मामला और अमेरिका से भी फील्ड मार्शल बनने पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को फिर धमकियां। 40% पानी का बहाव जो है वो दरियाई नीलम पर बंद किया गया। शाह महमूद कुरैशी डिस्चार्ज हुए लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। आईनी अदालत में भी आज अनोखा फैसला है जिसमें मंसूर अली शाह को फैसला देने जज को शामिल नहीं किया गया। गैलप का सर्वे 93% मकबूलियत जबरदस्ती, उसकी हकीकत भी मैं आपके सामने रखता हूं कि वो हुआ क्या है, क्या मकबूलियत है। और 26 नवंबर में 86 कारकुनान जो आखिरी रह गए थे उनकी जमानतें मंजूर हैं। ट्रंप और जनूबी अफ्रीका के सदर के दरमियान बड़ी दिलचस्प तकरार हुई, सफारती आदाब का मामला और इसराइली सफारतखाने पर अमेरिका में हमला। 2 लोग कड़दिन हो गए। कड़दिन आप समझते हैं क्या होता है। तफसील से बात करते हैं। आज इमरान खान की अडयाला जेल से बड़ी अहम गुफ्तगू, मुलाकात का भी मामला है और आखिरी खबरों तक शायद अलीमा खान को इजाजत मिल गई है। अली अमीन गंडापुर की भी आज मुलाकात की कोशिश होगी और ये जो मुज़ाकरात हुए अलीमा खान और अली अमीन के दरमियान, ये इमरान खान के सामने रखे जाएंगे। फाइनल फैसला, स्टांस क्या लेना है। तहरीक इंसाफ की जो बड़ी अक्सरियत है मेरी मालूमात के मुताबिक वो मुत्तफिक है कि मुज़ाहमत के बगैर ये मामला हल नहीं होगा। मुज़ाहमत लाजमी है। तहरीक इंसाफ अब अगले मरहले की एहतजाज की हिकमत अमली, जिसमें शहर बंद करने, धरने देने, लॉन्ग मार्च करने और मुनफरद अंदाज के एहतजाज की, गोलियां नहीं खानी, जख्मी नहीं करवाना, इस दफा सिर्फ दौड़ना है, थकाना है, भगाना है। करेंगे कैसे? खान की रिहाई का जो मार्च है उसका ऐलान सिंध से भी 23 से 25 तक, कराची से सखर तक, और उसमें मरकजी और सूबाई कायदीन भी इनके शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है, वो भी सामने आ रही है। अली मीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान जो अहम मीटिंग, उसमें घंटों गुफ्तगू हुई और उसके बाद बहुत सी चीजों पर इतफाक हुआ। बहुत सी चीजें खान से फाइनल करवानी है। अली मीन मादनी बिल की वजह से बहुत ज्यादा तनकीद थी और अलीमा खान का जो मोमेंटम बना हुआ खान की रिहाई के लिए, लोग जानते हैं कि अलीमा खान के बगैर ये मामला नहीं कामयाब हो सकता क्योंकि मुज़ाकरात तो आपको पता है ट्रक की बत्ती है। इख्तलाफात हर जमात में लाजमी है, इसमें कोई मसला नहीं। अलीमा खान की सबसे बड़ी हमदर्द है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये जो मुहिम है, तहरीक है, लॉन्ग मार्च है, धरने हैं, ये अलीमा खान की शमूलियत से मामला हल होगा, ये सब जानते हैं। वो मैं उसकी मुलाकात के बाद तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अभी तहरीक इंसाफ जो सिंध के अलावा एबटाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में यूथ वर्कर कन्वेंशन भी करवा रही है, अवाम को तैयार कर रही है उनको कि किसी भी वक्त खान की तरफ से ऐसी कॉल आ सकती है। क्योंकि आज GHQ जो हमला केस है वो भी अडयाला जेल में, जो कि बगैर कार्रवाई से तारीखें डाले हुए 3 महीने हो चुके हैं। तोशाखाना 2 केस की तरह ये GHQ का ट्रायल जेल में नहीं हुआ था, आज उसकी भी समाअत है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जो एजाज चौधरी हैं उनकी भी 3 मुकदमात में 9 मई में जमानत है। इंसदाद दहशतगर्दी में आज यास्मीन राशिद की बड़ी अहम जमानत की समाअत है। इसमें बड़े आज फैसले होंगे। 9 मई के जेल ट्रायल भी कोर्ट लखपत में है। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी का केस भी, और इसमें खान का हुक्म है कि आपने इस केस को लड़ना है, फैसला चाहे नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे, जाहिर है सबको पता है। लाइव स्ट्रीमिंग की आज सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, लेकिन बाकी जो 3 दरख्वास्तें थी सुन्नी इत्तेहाद की, बेंच तहलील की, 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत को मुलतवी करने वाली और मंसूर अली शाह को शामिल करने वाली, ये मुस्तरद हुई है। हुकूमत 9 मई के मुकदमात में पॉलीग्राफिक टेस्ट से पीछे नहीं हट रही। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम तीसरे दिन भी अडयाला पहुंच गई। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ट्विटर अकाउंट पे जो खान की ट्वीट आई जिसमें ड्रोन अटैक्स पर अली मीन को बाकायदा हुक्म दिया गया कि रद्द-ए-अमल दें। फील्ड मार्शल के टाइटल पर जो बादशाह का, जंगल के कानून का खान ने बात की माफ कीजिएगा। इसी तरह इमरान खान ने तमाम बयानियां इनका उड़ा के रख दिया। ये जो बड़ी मेहनत से सहाफी इनकी रात को बैठ के बनाते हैं, अंदरूनी लोग भी तहरीक इंसाफ को शामिल, रोज एक अखबार में, मीडिया में एक नई खबर, तस्वीर। इंसार अब्बासी साहब इसके लीडर हैं, जावेद चौधरी, मुनीफ फारूक, कामरान शाहिद, बाकी उस पर ट्वीट्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, उस बयानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन की बदकिस्मती खान की एक ट्वीट अडयाला से आती है, सबको छोड़ जाता है। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की पहले, फिर मुज़ाकरात का बयानिया बनाने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी ख्वाजा साद से मुलाकात की 3 घंटे की। अब बैरिस्टर सैफ की राना सनाउल्लाह के साथ जो खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन क्या करें, खान की एक बात सामने आती है और सारा खत्म। खान तो खुल के बात करता है, एस्टेब्लिशमेंट को दावत देता है, पाकिस्तान के मुफाद में आए बात करें, दहशतगर्दी पे बात करें, मईशत पे बात करें, बैरूनी खतरात पे बात करें। मैं अपने केसेस पे कोई बात नहीं करूं, कोई डील नहीं करूं। कानून पे बात करें, 26वीं आईनी तरमीम पे बात करें। ये जो गैर कानूनी ट्रायल, जो खान के बच्चों से मुलाकात ना होना, एक कर्नल की मर्जी पर जेल चलाना, किताबें ना देना, डॉक्टर्स तक ना पहुंचने देना, अदालती अहकामात और कवानीन की जो तौहीन है, आए उस पर बात करें, आपको दिखाएं कि कानून से कैसे सब कुछ दुरुस्त है। अब ये लोग चाहते हैं खान से मुस्बत प्यान आए हमेशा। इमरान खान ने जो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के साथ देखे बातचीत का रास्ता खोलने की आमादगी का एक तासुर दिया था, वो इस तहरीक को इन लोगों ने अपने बयानी से रोकने की कोशिश की। बैरिस्टर गौर ने जो मुबारकबाद दी थी, मुफाहमत ग्रुप के लोग जो बात कर रहे हैं कि हमारी खान से एक दिन बात होती है, वो होती है, दूसरे दिन हमें समझ, ये सारबासी की खबरें हैं, ये सब झूठ और फ्रॉड है। जिस तरह शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की पेशकश लेके गया,
کہ یہ پیشکش تسلیم کرے. تحریک انصاف کچھ رہنما کہتے ہیں اور یہ بھی انصار بسیط کہ ہم تو پھنسے ہوئے جی، خان کی قانونی مشکلات حل نہیں ہو رہی، پارٹی کے غیر یقینی. پارٹی کے اندر غیر یقینی نہیں ہے. جو خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کا رہنما ہے، وہ کنفیوز نہیں ہے. جو 2 نمبری کر رہے ہیں، جنہیں یہ نظر نہیں آ رہا خان کا سیل اس وقت تندور بنا ہوا ہے. یہ ہم کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہے، ہم 25 کروڑ عوام کے سب سے مشہور و مقبول پاکستان کے گلوبل سیلیبریٹی کی بات کر رہے ہیں، جس نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا. جو کنفیوز ہے وہ ذرا دیکھیں آنکھیں کھول کے. یہ تیسری گرمیاں عمران خان کی جیل میں گزر رہی ہیں. یہ تمام مجرم اس وقت اقتدار میں موجود ہے، عوام کے ٹیکسوں پر عیاشی کر رہے ہیں اور یہاں بنیادی حقوق تک چھینے گئے ہیں. جو کنفیوز ہے وہ ذرا دیکھیں ان چیزوں کو، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ کیا آپ کو ان لوگوں سے نفرت محسوس نہیں ہوتی جو ظالم ہیں؟ یہ جو بیانیاں طاقتور لوگ بناتے ہیں، جسے عمران خان کی ٹویٹ 1 منٹ میں اڑا کے رکھ دیتی ہے، کیا واقعی یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ جہاں بادشاہ، یہ فیصل واڈا کے ترجمان جو ان کا ہے، اس کے لہجے میں یزیدیت اور فرعونیت انہیں نظر نہیں آتی؟ خواتین کے آسرے پر سینیٹر بننے والا، یہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے فرعونیت اور یزیدیت خدائی لہجے میں بات کرتا ہے، اس کی طرح بات سنیں ذرا. کہتا ہے تاحیات مارشل، چیف فیلڈ مارشل کا لقب دیا ہے، اب نئی سوٹی بھی دیں گے، اور ساتھ ایک تو خیر مطالبہ اس نے تنخواہوں کو دگنا کرنا، فوجی دفاع کا، وہ تو آپ کو پتا ہے ترقیاتی منصوبے روک کے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس نے جو کہا نا کہ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے زندان چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی عمران خان کو اس کمرے سے بھی چھوٹے کمرے میں شفٹ کریں گے، شدید گرمی میں مزید تکلیف دیں گے، مزید اذیت دیں گے. مطلب دیکھیں نا، اب تو ایک شاید ایٹم بم ہی مارنا رہ گیا، وہ مار دیں تحریک انصاف پہ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں رہا. شاہ محمود قریشی کا 160 سے اوپر بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ دیکھیں. نواز شریف کا آپ کو پتا ہے کہ پلیٹلیٹس والا کیا ڈرامہ تھا، یہاں سچ مچ وہ بیمار ہے، پھر دوبارہ جیل میں بھیجا جا رہا ہے. اب یہ 26 نومبر کے جو 86 لوگ چھوڑے، یاد رکھیں 10,000 کے ان کو چھوڑنا ہی تھا، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ ان کا حق تھا، یہ بے گناہ تھے. یہ جو طاقت کے نشے میں فیصل واڈا جیسے لوگ پابندی سلاسل کرنے والے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، فرعون نمرود یزید و شداد بن کے، وہ بھی طاقت کی حد میں ہی بات کرتے تھے. قانون سے اپنے آپ کو بالا تروں کا لہجہ بھی خدائی لہجہ ہوتا تھا. کیا کہتے تھے؟ ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہے زیادہ، ہم سے کوئی بہتر نہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. نتیجہ آپ کو یاد ہے، فرعون تو دریا میں غرق ہوا، فرعون کو نمرود کو ایک مچھر نے مارا، اور یزید آج بھی ذلت اور نفرت کی علامت ہے. یہ جب طاقتیں گھوڑے سے اترتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ طاقت تو گھوڑے کی تھی ساری، پھر ساری زندگی منہ چھپاتے، باجوہ کی طرح، غازی فائز کی طرح، باقی وہ جتنے بھی ہیں طاقتور لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. پھر اس لیے انہیں بار بار عوام میں اس طرح کی ریٹنگز اور مقبولیت بنانی پڑتی. تو جو کنفیوز لوگ ہیں وہ یاد رکھیں، ذرا غور سے سنیں باتیں. ابھی گیلپ کا ایک سروے آیا جی، تازہ ترین، یہ کہ جی 93% پاکستانیوں کی رائے میں مثبت تبدیلی آئی ہے جرنیلوں میں، مثبت تبدیلی. یہ سروے 767 لوگوں پر، جو 25 کروڑ کی آبادی میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. بلوچستان سے 46، خیبر پختونخوا سے 122 اور سندھ سے 168 لوگ، پنجاب سے 406. 7 اضلاع سے انہوں نے سروے کی، صرف یہ 7 اضلاع. ٹائمنگ کیا ہے؟ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران. سوالات کیا ہے؟ وطن کا دفاع کریں گے، بھارتی جارحیت پر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا آرمی چیف پاکستان کے طاقتور ترین شخص ہیں، فوج کے کردار سے اس جنگ میں آپ خوش ہیں، فضائیہ کی بھائی یہ باتیں تو آپ کسی بھی سروے میں پوچھ لیں. یہ مقبولیت تو نہیں، تو ریٹنگ بنانے کی باتیں ہو سکتی ہے. عوام کی رائے کو اگر آپ نے تسلیم کرنا ہے تو عوام نے تو 8 فروری کو اپنی رائے ووٹ کے ذریعے دے دی ہے، وہ آپ مانتے ہی نہیں. اب 767 لوگوں کی رائے کو قوم کی آواز بنانا مرضی ہے آپ کی. چند محدود علاقوں میں مخصوص وقت میں سوالات کا مخصوص انداز، ایک تیار شدہ آپ کو پتا ہے سروے جیسا ڈرامے کا ایک اسکرپٹ ہے. اچھا، اس میں مجھے ایوب خان کے دور کا ایک بڑا مشہور لطیفہ یاد آ گیا. ایوب خان عوام میں مقبولیت و قبولیت کی اس نے رپورٹ مانگی، ایجنسیاں رپورٹ لے کے آگئی 100%. یہ تو 93% ہے، وہ ایوب خان کو 100%. اس نے کہا نہیں، یہ نکلی ہے، جعلی، ایسے نہیں ہو سکتا. 100% اعلیٰ سطح کے اجلاس میں انہوں نے کہا آپ بھیس بدلیں، سینما ہال میں جائیں، بیٹھ کے خود دیکھیں. آپ ایوب خان کی ڈاکومنٹری چلائیں گے، ہم سینما میں عوام کا رد عمل دیکھیں. اس نے حلیہ بدلا، سینما ہال میں گیا، ڈاکومنٹری چلنا شروع، پورے سینما ہال میں ماحول میں تالیاں ہی تالیاں بجنا شروع. ایوب خان بیٹھا دیکھ کے خوش اور مست، خود تالیاں ایسا نہیں بجا رہا تھا. ساتھ بیٹھے ایک بندے نے اٹھ کے ایوب خان کو رپیٹ دی اور کہا کھڑا ہو، تالیاں بجا ورنہ پولیس اٹھا کے لے جائے گی، تھانے میں بند کر دے گی. یہ مقبولیت و قبولیت کی بنیاد پہ لطیفہ بنا، پتہ نہیں اب حقیقت کیا ہے، لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یقین کریں سچ لگتا ہے مجھے. تو اب یہ سروے آیا پاکستان بھارت کی جنگ کے دوران، جس وقت پورا ملک اپنی فوج کے اپنے بارڈر پہ کھڑنے والے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اختلاف تو سیاسی مداخلت کا ہے. جنگ کے دوران تو خان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، ساری فضا بدل دی، یہ ملک میرا ہے، فوج میری ہے. اور خان نے آج بھی کہا پاک فضائیہ کو، فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عمران خان سیاست میں ان کی مداخلت کی حمایت کر رہا ہے. یہ گیلپ کے سروے کو یہ بنیاد ایک تاثر بل کرے کہ فوج، سیاسی کردار، خان کی گرفتاری، تحریک انصاف پر مظالم، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور طاقتور، اچھا طاقتور تو آرمی چیف ہمیشہ سے 78 سال کی تاریخ دیکھیں، 40 سال فوجی حکومت رہی، باقی ہائیبرڈ نظام. بھارت ہمیشہ ایک روایتی دشمن تھا. اس دفعہ تو مودی جو کہ مذہبی قوم پرست اسلام مخالف رہنما کے طور پہ سامنے ہے. جو ابھی آپریشن بنیان المرصوص قرآن کی آیت کا لفظ ہے، لوہے کی دیوار، اب ایک مذہبی آئیڈیالوجی کی لڑائی تھی، اس میں تو ساری قوم ان کے ساتھ ہونی ہے. اور مودی کا کردار سب جانتے ہیں. اس لیے یہ سروے اس طرح کروانا ایسے ہی ہے جیسے یہ 9 مئی پہ جھوٹ پکڑنے والی پولی گرافک ٹیسٹ بار بار خان کا کروانے ہیں. یہ 9 مئی کا کیوں کرواتے ہیں؟ دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، پسینہ، گھبراہٹ، یہ ناپنے کے لیے. دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرتا. یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، قاضی فائز، باجوہ کا پولی گرافک ٹرائیں، یہ سارے پاس ہو جائیں گے، یقین کریں. یہ پروفیشنل جھوٹے ہیں، پروفیشنل. مریم نواز کے آپ دیکھو منصور کے ساتھ انٹرویو، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. برکت دات کو نواز شریف صرف کیوں انٹرویو دے رہا ہے؟
ان کے سارے جھوٹ، اچھا کہ جھوٹ دیکھے پکڑے بھی جائیں. اب مریم نواز کا قطری خط ہو، کیلبری فونٹ ہو، جائیدادوں والا ہو، بھائیوں کے ذرائع ہوں، بھائیوں کی دولت ہو، ایون فیلڈ ہو، نواز شریف اسمبلی میں تقریر ہو، فوج مخالف تقریریں ہوں، خواجہ آصف کی بھائی، سب کچھ قوم کے سامنے، لیکن بے شرمی سے کھڑے. تو پولیگرافک چھوڑ، جو مرضی مشین لیں، جو مرضی سروے کروا لیں، عوام سب جانتی ہے. ہندوستان میں نریندر مودی نے نوٹنکی شروع کیا، کبھی رافیل پائلٹ کے کپڑے پہن کے، کبھی آپریشن سندھور کی تقریریں، کبھی عوام کو جفیاں. اور یہاں یہ نوٹنکی شریف خاندان، مریم نواز جو پالیسی کر رہی ہے اسے کہتے ہیں جفی پالیسی، ہگ پرو میسی. ہگ مطلب جفی، اس میں جفیاں ڈالنی ہوتی ہے کیمروں کے سامنے. ہر دوسرے دن ان کی ویڈیو، نوجوان بچیوں کو لیپ ٹاپ دیا اور ان سے پھر باقاعدہ جفی ڈالنے کی، ہگ کرنے کی خواہش. اب پچھلے سال میں ان کی 15 ویڈیوز ایسی آ چکی، میں نے گنی ہے پوری 15 جفیاں نوجوان بچیوں کو. اب یہ کہتے ہیں نہیں میں بچیوں میں بڑی مشہور ہوں. اب آپ لیپ ٹاپ جس کو دیں گے، یہاں تو کسی بریانی کی دیکھ کھول دے پھر دیکھیں جفیاں ہی جفیاں لگیں گے کو. مریم نواز کو کارنامے ان کے دیکھیں کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو روشنیاں کی جاتی ہیں، ان کے پیدا ہونے کے جشن پر، عید میلاد النبی، اس 2 کروڑ کے سامان کو 10 کروڑ کی انوائسز بنا کے 34 کروڑ اڑا کے لے گئے. باقی تمام اداروں نے عید میلاد النبی بھی اپنا خرچہ، پنجاب حکومت نے وہ بل بھی اپنے کھاتے میں ڈالے. 34 کروڑ کی کرپشن. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ یہ لوگ باز نہیں آئے. ابھی ان کو اگر عقل ہوتی تو یہ جو بھارت نے پانی باندھ کیا کشن گنگا ڈیم کے بعد، اب دریائے نیلم پر 8 مقامات پر، دریائے نیلم پر 40% بہاؤ کم ہو جائے، اس کی بات کرتے، اس کی اسٹریٹجی میں، اس کی کوئی اس طرف جائے گی نہیں. سارا فوکس کدھر؟ ہندوستان اپنے مشن دنیا میں بھیج رہا ہے. ابھی ابوظہبی میں، کانگو میں، دنیا کے مختلف ممالک میں کانگریس کے لوگ پہنچ رہے ہیں، جفیاں لگا رہے ہیں یہاں پہ. وہ شیو سینا کے بھارتی اپوزیشن کے لوگ، انہیں پرواہ نہیں. ایک یہ اور ایک ٹرمپ بھی. اور ٹرمپ بھی اب ہر فورم پہ پاکستان انڈیا کی جنگ بند کرانے کا کریڈٹ، ہر فورم پہ. وہ جنوبی افریقہ کے صدر کو اس نے بلایا، اسے بھی کہہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں نے بند کرائی، تجارت. اب نریندر مودی شرم سے منہ چھپا رہا ہے، شہباز شریف کو خوشیاں منا رہے. تھینک یو ٹوڈے. ٹرمپ ایسے ایک بات ہے، وہ سفارتی آداب کی اس نے تباہ برباد کر دی. یہ جنوبی افریقہ کے صدر اس کے سامنے بیٹھا ہوا، آپ نے دیکھی ویڈیو ہوگی، اس میں خر سے جواب بڑا اچھا. اس نے ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھو جی وہاں سفید فام لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جنوبی افریقہ کے صدر شرمندہ ہے. اس نے کہا جی میرے پاس کوئی جہاز نہیں ہے، قطر کی طرح آپ کو دے دیتا. یہ تاریخ میں بہت بڑا طنز یاد رکھا. کچھ لوگ تو ہنس پڑے تھے. عرب امارات، سعودی عرب، ان کے رہنماؤں کو خربوں ڈالر ٹرمپ نے وصول کیے، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، بادشاہی حکومت، محمد بن سلمان پہ جمال خشوگی کے، یہ سارا کچھ موجود ہے. لیکن جہاز ملے، اربوں ڈالر میں سرمایہ کاری، تو لیکن لوگ نیک پاک ہو گئے. لیکن شہباز شریف خطرہ ہے کہ ٹرمپ کے سامنے یہ بیٹھا تو 8 فروری الیکشن کی ویڈیو چلے گی، 26 نومبر قتل عام کی چلے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ صرف بیٹھتے ہیں، اس قابل بھی نہیں بیٹھ. اچھا بھی امریکہ میں اسرائیلی سفارتخانے پہ بھی آپ 2 اہلکاروں کو معاملہ، اس پہ مسلمانوں پہ الزام لگانے کی کوشش ہے حسب معمول. وہ فلسطین کی آزادی، الیاس روڈزیگر نام کا بندہ ہے اور لاطینی امریکی قتل عیسائی ہے. وہ اس نے فلسطین کے لیے کیا ہے جو بھی کیا، اس کی نعرے لگا رہا تھا وہاں. ابھی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میری، اگر آپ کو پتا ہے. اس میں کوششوں کی میں کرتا ہوں کہ آپ کو وقت بچاؤں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.